حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. حضور نے اچھا جوڑ بنایا آپ نے، باقاعدہ ترتیب دے کے بٹھایا تھا. قرآن کے سوال کرنے والے پہلے آئے، پھر حدیث والے ہیں، پھر شاید رواج کے متعلق آ جائیں لوگ. فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسی خواب اگر دیکھے جی جو اس کو اچھی لگے تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ٹھیک اس ہے، لیے وہ اس خواب کو دیکھنے پر اللہ کی حمد کرے اور لوگوں کو اپنا خواب بتائے. ٹھیک ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایسی خواب صرف اپنے دوستوں کو بیان کرے، ٹھیک ہے، اور جب وہ کوئی برا خواب دیکھے تو شیطانی خواب ہوگا ٹھیک ہے، تو اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگے ٹھیک اور اس کے سامنے اسے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے. ٹھیک. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا. یہ جو روایت کرنے والے کے الفاظ ہیں اس میں کچھ احتیاط کی کمی لگ رہی ہے مجھے، کیونکہ اگر اس بات کو اسی طرح مانا جائے جو حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی انذار نہیں آتا. جب بھی انذار آتا ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے. یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم قطعی طور پر اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. انبیاء ہیں ہی نذیر اور بشیر، تو ان کی رویا میں بھی انذار ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی رویا میں بھی انذار آتے ہیں، اور ان کی خوشخبریوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں ملتی ہیں تو آگے خوشخبریاں بنتی ہیں. تو یہ کہہ دینا یہ الفاظ غیر محتاط ہیں. دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ نفس میں سے بہت سے ایسے گھنونے اور ڈراؤنے خواب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں شیطان سے مراد نفس ہے. ان سے خام خواہ ڈر کر اپنی زندگی کو ہلاک کرنا ٹھیک نہیں. ہر وقت زندگی کو ہلاک کرنا ان معنوں میں نے دیکھا ہے بعض لوگ خوابوں سے ڈر ڈر کے پاگل ہو جاتے ہیں. اور مجھے چونکہ چٹھیاں لکھتے رہتے ہیں خوابوں کے متعلق، تو اس لیے میں جانتا ہوں. میں لفظ زیادہ بظاہر سخت استعمال کیا لیکن سخت نہیں ہے. واقعتاً زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم خام خواہ اپنے ڈراؤنے خوابوں کو اتنی اہمیت دو کہ پاگل ہی ہو جاؤ. یہ درست نہیں ہے. نفس کا ایک شیطان لگا ہوا ہے ساتھ، وہی خوابیں بنا بنا کے دکھاتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا بائیں طرف تھوک دو اور لاہور پڑھو اور صدقہ خیرات کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے، تو پھر ختم کرو اس بات کو. پھر خوابوں کے بعد بعض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذاری رویا ہوتی ہیں وہ الگ مضمون ہے. روزمرہ کی عام جو اضغاث احلام ہیں ان سے مختلف ہوتی ہیں. ان کا انذار اول تو لپٹا ہوا ہوتا ہے ایسے کلام میں کہ عام آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا بعض دفعہ، اور وہ جو اہل علم ہے ان کو پہچان ہوتی ہے. اس کو شیطانی خواب نہیں کہا جا سکتا.